اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 174 175 سورہ آل عمران، چوتھا سپارہ۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ذو فضل عظیم۔ ذو والا، ذو کیا ہے؟ یہ واحد ہے، والا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اولو، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اولو الالباب یعنی عقل والے۔ اور یہ عظیم وہ صیغہ ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں، عظیم لشکر، عظیم قافلہ، عظیم لوگ، یہ وہ ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف، وہ تو شیطان ہی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ صرف اگر آپ یہاں انما کو کلمہ حصر کے طور پر یہاں پر آپ لیں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ ڈرانے والا کام لوگوں سے ڈراتا کون ہے؟ یہ شیطان کا، صرف شیطان کا کام ہے۔ شیطانی لشکر یا شیطان جو طاغوتی جو یہ لشکر ہے نا، یہی ہے کہ جو ڈراتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو تو نہیں کہتے، لیکن یہ لوگوں سے ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، وہ تو شیطان ہی ہے۔ یہاں دیکھیے انما جو ہے کلمہ حصر ہے، جب یہاں پر دیکھیے ہی کا ترجمہ ہے، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے دوستوں سے۔ اولیاء کس سے ڈراتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو تم کیا کرو؟ فلا، سو نہیں ڈرو تم ان سے، تو نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ نے فرمایا ان سے تو نہ ڈرو، تخافو وخافونی، وخافو، یہ یہاں نون میں جو ہے نا تعلیل ہوئی ہے، نون یا زیر تین، یا کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے تعلیل کر کے، اور ان کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ تخافونی تھا، ٹھیک ہے؟ جو یہ آپ کے اہل صرف ماہرین ہوتے ہیں نا، علم الصرف کے ماہرین، انہوں نے یہ قوانین ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ اور مجھ سے ڈرو، کیوں ڈرے اللہ تعالیٰ آپ سے؟ اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو جس سے چاہے ڈرو۔ پھر ان کنتم مومنین، ان بتا رہا ہے کہ اگر تم لوگ ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ ہی سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی کی پکڑ سخت ہے، اور بچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بچائے گا تو تمہیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اپنی حفاظت کرو کس طرح سے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا، اور لوگوں سے اپنا بچاؤ کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کب؟ جب تم مومن ہو۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے نا، ایک تو نعمت کا اور ایک فضل کا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت ہے، اس کے فضل مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نعمتیں عطا فرما۔ دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سکھائی ہیں، جب کسی بستی میں جاتے تو اس کی خیر طلب کرتے، اس کے شر سے پناہ مانگتے اللہ کی۔ اب دیکھیے تھوڑا سا ربط دیکھیے گا پچھلی آیت سے۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا 173 میں، یہ پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان بندگان الہ نے، اللہ کے بندوں نے جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے کیونکہ سب نے یہی کہا تھا۔ اگر ایک اکیلا فرد کہے گا تو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ایمان والوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین وکیل بھی ہے، اور بہترین کیا ہے؟ کام بنانے والا، نصیر بھی ہے، مددگار بھی وہی ہے۔ تو گر وہ دلانا چاہے دشمن سے بھی دلائے، گر وہ دیا نہ چاہے تو دوست منہ چھپائے۔ تو ربط یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اس آیت سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے
جو انہوں نے یعنی بیان کیا، جو ہم نے اس سے پہلے نشست میں آپ کو احادیث سنائی تھی بخاری شریف سے، یہ کلمہ بہت برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. اس کلمے کی اپنی بڑی بزرگی ہے. یہ کلمہ ادا کیا کرو، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو، کیونکہ اس کلمے کی اپنی شان ہے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح سے مومنین نے یہ کلمہ ادا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آگ سے اپنا بچاؤ اسی کلمے کے ذریعے سے کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے وہ گلے گلزار اللہ نے بنا دی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے پیارے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ کر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس پلٹ آئے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی کیا کی؟ پیروی کی، اللہ کی رضا حاصل کی. اس لیے ہر مصیبت کے وقت اس وظیفے کے معنی کا خیال کرتے ہوئے، اس کو یاد رکھتے ہوئے کہ اس کا وظیفہ کیا پڑھ رہا ہے، صرف زبان پہ طوطوں کی طرح نہیں کہ طوطوں کی طرح رٹا لگا رہے ہیں، چار طوطے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں خود کیا کہہ رہا ہوں. اس کو کیا پتا ہوتا ہے، مٹھو 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 کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے نہیں، اس کے معنی پر توجہ رکھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے کہ میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، میں کون سی بات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی دل اور زبان آپ کی کیا ہو، اس کی مطابقت ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کثرت سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی و شافی ہوگا. دیکھیے کہ مشکل میں انہوں نے کس کو پکارا؟ حقیقی مالک کو پکارا، جو واقعی مالک ہے، جو واقعی مددگار ہے، اسی کو پکارا نا. کسی پیر کو، کسی بابے کو، کسی بزرگ کو تو نہیں پکارا انہوں نے، کسی کو نہیں پکارا. کس کو پکارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں کس کو پکارتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعائیں ہمیں بتاتی کیا ہیں؟ کوئی ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دعا ایک ٹکڑا جہاں پر جس میں یہ ذکر ہو بیان کر دیجئے، بتا دیجئے اگر آپ سچے ہو کہ ہاں کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی نبی کو پکارا ہو، اللہ کے خلیل کو پکارا ہو کہ خلیل ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، آپ کو اللہ نے خلت کا تاج پہنایا ہے، آئیے میری مدد کیجئے، اے اللہ خلیل علیہ السلام کے واسطے سے میری مدد کیجئے. خلیل علیہ السلام کو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیا کہ اللہ یہ صدقہ لے لیجئے، یہ آپ کے خلیل ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ تو کام دیر سے میرا بنائیں گے، لیکن خلیل کا صدقہ، کیونکہ اسی خلیل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ اللہ نے آپ کو بھیجا تھا. کس کی ملت پہ بھیجا تھا؟ ملت ابیکم ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کے جو والد ہیں، بابا ہیں، آپ کے والد تو ظاہر ہے وہ جس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یعنی آبا تو قرآن نے ان کو کہا ہے، دادا پر دادا، یعنی آبا تمام اوپر تک، جتنے ہمارے دادا کے بھی دادا اور پتہ نہیں کتنے دادا، تو سب جو ہے وہ آبا ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، آپ اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہو. ٹھیک ہے، ان کی ملت اختیار کرو، ان کی ملت پہ چلو، ہم ان کی ملت ہیں. امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی نہیں پکارا کہ کبھی پکارا ہو، کسی بھی نبی کو پکارا ہو، سلیمان علیہ السلام کو پکارا ہو کہ بھائی آپ کا تو بڑا تخت و تاج تھا، بڑی شان تھی، ان کے صدقے سے اللہ میرا کام کر لے، اللہ سلیمان علیہ السلام کو صدقہ لے لے، ان کے صدقے، ان کے واسطے، ان کے وسیلے سے میرا کام بنا دے، اللہ ویسے تو میرا کام دیر سے بنائے گا، ایسے بنا دے. یا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی صدقہ پیش کیا ہو کہ اللہ میں آپ کا نبی ہوں، آپ کا حبیب ہوں، آپ نے مجھے معراج کرائی، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے جنت اور دوزخ دکھائی، آپ نے مجھے بڑی کرامات اور بزرگی عطا فرمائی، مجھے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اللہ میرے صدقے سے یہ میرا کام بنا دے، یا میرے صدقے سے میرے صحابہ کا کام بنا دے. کبھی صدقہ دیا اللہ کو؟ اللہ کو صدقے کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صدقے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا صدقہ نہیں چاہیے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ اللہ نے بیان کر دیا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. تو یہ اس کا ربط ہے پچھلی آیت سے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ ان کو کس طرح سے پلٹایا، کس طرح وہ واپس آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان کی ان کی کہ یہ لوگ کس طرح پلٹے ہیں، اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس آئے ہیں، کہ انہیں کوئی ناگواری درپیش نہیں آئی، اور اللہ کی رضا کے یہ
کیا ہوا؟ طالب رہے، رضا الہی کے تابع رہے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے لوٹے ہیں۔ سب سے بڑی تو نعمت یہی ہے، سب سے بڑا تو فضل یہی ہے۔ دنیاوی طور پر تو کیا صحابہ کو بڑی بڑی تکالیف آئی ہیں، لیکن اصل میں تو انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، کہ جو فضل عظیم ہے، کیا ہے جو فضل عظیم ہے، جو بڑی نعمت ہے، صحابہ نے بڑی نعمت حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ رضوان، جو اردو میں بھی آپ رضوان کہتے ہیں، رضا، راضی ہو جا بھائی، راضی ہو جا، ہیں؟ راضی ہونے کے لیے کیا لوگ ہیں؟ راضی ہو جاؤ بھائی، راضی ہو جاؤ۔ یہ وہی راضی ہونا ہے، یہ سوات سے، ٹھیک ہے، عربی میں جس کو ہم دعات پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی ایک سنت ہے، وہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کی طلب کرتا ہے، جو شخص جس چیز کی طلب کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اگر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا کرتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے تو اللہ اسے آخرت عطا کرتا ہے، کوئی دنیا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور باقی جتنے جس کے تقدیر میں جو نعمت لکھی ہے اس کو وہ مل کے رہتی ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو یا جو بھی ہو، جس طرح کی بھی نعمت ہو، مال و دولت کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، یا جو بھی اس کی مطلب جائز یا ناجائز ہو، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جائز سے حاصل کرے، ناجائز سے حاصل کرے، جو بھی ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ پھر وہ لوگ اللہ کے نعمتوں اس کے فضل کے ساتھ خوش کیوں ہوئے؟ وہ اللہ کی نعمت پر بہت خوش ہوتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ راضی ہے تو ان کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ اللہ راضی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے پیغامات بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اور وہ ڈر بھی جاتے تھے، وہ رونے بھی لگ جاتے تھے، وہ اندر ایک تڑپ رکھتے تھے اپنے، جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ لوگ ہمارے مقتدی ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو وہ واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت، ان کو سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کو ان کے گھر پہنچایا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے غم اور اندوہ کو دور فرما دیا، ان کے تردد کو دور فرما دیا، ان کے صدمے کو دور فرما دیا، ان کی جو مصیبتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس غم پر ان کو صبر عطا کر دیا، اطمینان عطا کر دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ شہید زندہ ہیں، یہ تمہارے پاس سے چلے گئے ہیں، ان کو روزی بھی مل رہی ہے، وہ جنت کے محلوں میں ہیں، وہ جنت کے نہروں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ جنت کے درختوں سے کھا رہے ہیں، وہ اللہ کی عرش کی قندیلوں سے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکون ہی سکون پہنچا دیا کہ جو ہمارے پیارے چلے گئے تو ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت اچھے مقام اور مکان پر پہنچ گئے، ہم تو دنیا میں ہیں۔ ان کا معاملہ تو وہ ہو گیا، واضح ہو گیا کہ وہ جنتی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے صدمے سے بھی نکال لیا، ان کے صدمے کو بھی دور فرما دیا، دشمنوں کے حملے سے انہیں محفوظ رکھا۔ کس طرح سے؟ جب حمراء الاسد یہ بزرگ ہستیاں گئیں تو جب دشمنوں نے سنا، انہوں نے کہا چلو چلو آگے چلتے ہیں اور ان لوگوں پر آگے دوبارہ حملہ کریں گے، دشمن بھی چلے گئے، تو ان کے حملے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرمائی اور وہ اپنے علاقے کی طرف کامیاب واپس ہوئے، اور ان کا دشمن اپنے پروگرام کے مطابق ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو یاد رکھیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے، وہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ صرف خاص نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا اور اس کی برکات ان کے لیے مخصوص تھیں، بلکہ جو شخص بھی، جو بھی ایمان والا یا ایمان والی، ایمان والا میں ایمان والی آ جاتی ہے، بلکہ جو شخص بھی، جو بھی ایمان والا، جو بھی ایمان سے بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے، وہ یہ برکات حاصل کرے گا، اس کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے ہاں کچھ وظائف مقرر ہیں۔ ایک وظیفہ یہ بھی مقرر ہے کہ بعد از نماز عشاء، نعوذ باللہ استغفر اللہ، 111 مرتبہ، غالباً نہیں، وہ اس کی تعداد بھول گئی، ان کے وظائف کی کتابوں میں لکھی ہے یہ باتیں، بریلوی وغیرہ کے کتابوں میں یہ بات درج ہے، جو ان کے وظائف کی کتابیں ہیں، ان کے پنسورے وغیرہ میں، کہ پتہ نہیں کتنا ہے تعداد اس کی، 1100 مرتبہ ہے، جو بھی ہے، میں اس کی تعداد بھول گئی ہوں، کہ آپ پڑھیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر دعا کریں۔ اب آپ بتائیں
ان وظائف کو چھوڑ کر کیا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ پڑھیں آپ تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اب بتائیے کیسے شیطانی وظیفہ کس نے اس کا، یعنی آپ بتائیں کہ یہ کس نے جرت کی ہے؟ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وظائف بتا دیے تھے کہ ناکافی تھے جو اپنی طرف سے؟ اور ایک وظیفہ میں نے بہار شریعت میں پڑھا تھا جہاں پر نوافل نماز کے جو نفل نماز کے جو وہاں پر وہ فوائد وغیرہ اور اس کے احکام وغیرہ لکھے ہیں، تو اس کے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے بہار شریعت میں کہ جس کی کوئی مشکل ہو، مراد ہو، تو وہ کیا کرے کہ نماز عشاء کے بعد غالباً یا کسی بھی نماز کے بعد، ویسے رات کا ہی وقت ہے، تو وہ کیا کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنا مرتبہ قل واللہ شریف پڑھے۔ قل واللہ شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ وہ کدھر چلے؟ 11 قدم، 11 مرتبہ نہیں 11 قدم چلے کدھر؟ عراق کی طرف، جدھر شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے، اس طرف رخ کر کے 11 قدم چلے اور پھر پتہ نہیں کیا کرے، تو مطلب بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ بتائیے شرکیہ وظائف کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام و اکرام بھی ذکر کیا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ ادا کیا اپنی زبان سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، صحابہ نے یہ کلمات پڑھے، قرآن بیان کر رہا ہے، تو آپ لوگ یہ وظائف کہاں سے لے آئے جبکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے؟ تو کیا اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی؟ کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن کی موجودگی میں آپ اتنی زیادہ جرت کر لیتے ہیں، اتنے بہادر بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے وظائف بناتے ہیں جو وظائف نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار باتیں، بے شمار وظائف ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے شریروں اور ایسے شیطانوں کے پیچھے چلیں، اللہ ہمیں ایسے شیطانوں سے بچائے۔ یہ صرف اور صرف شیطان ہے، طاغوت ہے، جو کہ یہ اپنے پیچھے لوگوں کو چلا رہے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹا کر۔ انما ذالکم الشیطان یخوف، یہ تو شیطان ہے، یہ تو صرف شیطان کا کام ہے جو ڈراتا ہے تمہیں، یخوف، خوف دلاتا ہے۔ وہ لوگ یا وہ شخص جو افواہیں پھیلائے، جو افواہیں پھیلا رہا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے شیطان قرار دیا، شیطان فرمایا اور بتایا کہ یہ اپنے کافر اور منافق دوستوں سے ڈرا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ لائیں، کسی سے نہ ڈریں، ہر وقت کس سے ڈریں؟ اللہ کا خوف رکھیں کہ میرا مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف وہ خوف ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کمپنی کا ملازم ہو، امپلائی ہو، اور وہ اپنے مالک کا خوف رکھتا ہو کہ کہیں مالک میرا ناراض نہ ہو جائے تو مجھے اپنی کمپنی سے فارغ نہ کر دے، کہیں مجھے نکال نہ دے، مجھے جاب لیس نہ کر دے۔ تو یہ تو ظاہر انسان ہے، کمپنی کا مالک بھی آپ جیسا انسان ہے، ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا مال رکھتا ہے، بس اتنا فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے کہ وہ ایک مالدار فرد ہے اور آپ ایک غریب فرد ہو، وہ ایک جو ہے صاحب حیثیت ہے اور ایک آپ ضرورت مند ہو، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن میرا مالک جو ہے حقیقی مالک اللہ، اس کا اور آپ کا اور آپ کی کمپنی کا اور ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اس صرف ایک میں نے ایک مثال کے لیے کہا۔ تو اگر جو آپ کا حقیقی مالک اللہ ناراض ہو گیا، اس کو خوف رکھو، کہیں وہ آپ کو اپنی بندگی سے نہیں خارج کر دے۔ کیا کرو گے پھر؟ کہاں جاؤ گے؟ یہاں دنیا کی کمپنی سے فارغ ہوئے تو دوسری کمپنی میں بھی تو ہے نا گنجائش، کہیں اور بھی تو جگہ کر سکتے ہو، کوئی اور بھی اپنا بھی ٹھیلا لگا سکتے ہو، اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہو، پراٹھا رول بیچ کے بھی اپنی پیٹ کی پوجا پوری کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر حقیقی مالک ناراض ہو گیا، اسی نے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے دھتکار دیا، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس کا خوف رکھو کہ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا بھی اگر ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو، میں قرآن و حدیث سے ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوں، جتنا حکم ہوا قرآن و حدیث میں اس پہ چلوں، اس سے ایک ذرہ برابر بھی مجھے ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر شیطان ڈرائے تو ہمارے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو کہ وہ ناراض نہ ہو۔ خوف کس بات کا ہو؟ کہ میرا مالک مجھ سے نہ روٹھے، میرا مالک مجھ سے جو ہے خفا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر میرا مالک مجھ سے خفا ہو گیا پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں، ان سے اپنا بچاؤ کرو، ان سے ڈرو، مصلحت سے کام لو، یہ موقع نہیں ہے ان سے دشمنی مول لینے کا۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کمزور ہو
سرنڈر کر دو, مان لو ان کی بات, جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو. آہستہ آہستہ بھی ظاہر ہے تم ان کے دامے فریب میں خود ہی پھنس جاؤ گے. لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل سے کام لینا چاہیے. تو جب بھی کبھی ایسا موقع آئے جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور میری طرف رجوع کرو. میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور میں تمہارا ناصر رہوں گا. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں, فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ بالکل کافی ہے, اللہ کافی ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بات فرض کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ سے ڈرنے والوں کی مدح سرائی فرمائی ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. فرمایا اللہ نے یخافون ربہم من فوقہم. لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے. وہ یہ کیا ہے؟ کیا چیز یاد رکھنے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا صرف یہی نہیں ہے کہ رو لیے تھوڑا سا رونے کے بعد آنسو پوچھ لیے. نہیں, یہ نہیں ہے. بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے, ہر معاملے میں, کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس بات کا خوف رکھیے. فلا تخشوہم واخشونی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. شیطان جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال, یہ وہم پیدا کرے, جب بھی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے, تو تم اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کے مقابلے میں تمہاری, ہم سب کی نصرت, اعانت کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ہے, خود فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اگلی سورت جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ آیت آپ کو یعنی پڑھنے کو انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا. تو وہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو, شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, شیطان کے دوستوں اور ولیوں سے لڑو. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا جو حملہ ہے نا, شیطان کا جو مکر ہے نا, اس کا جو فریب ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو وار ہیں, اس کے جو یعنی جنگی آلات ہیں, سب کچھ شیطان کا وہ کمزور ہے, بہت ضعیف ہے, بہت ہی کمزور ہے. وہ تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر تم مومن ہو تو دم دبا کے بھاگ جائے گا. تو جو حزب شیطان ہیں, اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. سورہ مجادلہ میں فرمایا یہ جماعت جو شیطان کا لشکر ہے, یہ کیا ہے؟ سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے, وہ خاسر ہے, وہ خائب ہے. فی زمانہ, فی وقت, فی الحال, موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے آلات آپ کو نظر آئیں گے, انسٹرومنٹس ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ کیا کرتے ہیں, وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. بہت سارے ایسے آپ کو جو یہ ہیں آپ کے نیٹ ورکس, آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ ہر طرف جھوٹ پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے مختلف طریقے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور ان کو دین سے بدظن کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, شیطانی آلات, طاغوتی نظام, وہ آپ کو اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے بالکل منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں. ہر طرف سے انہوں نے ڈورے ڈالے ہوئے ہیں, ہر طرف سے انہوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. تو مومنین کو کیا چاہیے؟ مومن کو ان کی خبروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے کیوں بھروسہ کریں؟ کیونکہ وہی کام بنانے کے لیے ہمارا کافی ہے. اور کیا کریں؟ اس پر بھروسہ کر کے ایسے بیٹھ جائیں؟ نہیں, اس کے تدارک کے لیے بھی جو کچھ بھی ممکن ہو انتظام بھی کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور نہیں کچھ نہیں ہمارے پاس تو دعا تو کر سکتے ہیں کم از کم, اور تمام طاغوتی نظام کو دل سے برا تو جان سکتے ہیں. اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہمارے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 3 نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے, ان حضرات کو 3 نعمتیں عطا فرمائی. پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں روب اور ہیبت ڈال دی. ٹھیک ہے, جو ہم نے اوپر پڑھا تھا, اور وہ لوگ بھاگ گئے. جو آپ نے پڑھا ہے نا, مشرکین نے جو سوچا تھا کہ ہم مدینے جا کر ان کو سب کو صفحہ سے مٹا دیتے ہیں, تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو روب ڈال کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرما کر وہ اللہ تعالیٰ نے رفع دفع فرما دیا آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، ہیبت ڈال دی، اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے کیا ہوا، سیف ہو گئے، محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو خون خرابہ ہوتا، کچھ نہ کچھ ظاہر ہے نقصانات ہوتے، اور یہ حضرات جب زخمی بھی تھے اور دکھی بھی تھے اس وقت، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا. کیا فرمایا یہاں پر دیکھیے، یہ بے نعمت، نعمت کے ہی نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع دیا، اور وہ وہاں جو ان لوگوں کو مال تجارت حاصل ہوا اس سے نفع بہت حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر فضل کی صورت میں بھی یہ، یعنی یہ دنیاوی فضل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید میں دیگر آیات میں بھی مال کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تعبیر فرمایا، کیونکہ مال بذات خود تو بہت اچھا ہے نا، بذات خود تو برا تھوڑی ہے. مال تو اچھی چیز ہے، اس کا استعمال اچھا ہے یا برا ہے، یا اس کا حاصل کرنا اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے، کہ صرف مال ہی مال میں انسان لگ جائے اور صرف اسی کے حصول میں ہی لگ جائے اور اس کو بے جا استعمال کرے، بے جا خرچ کرے، ناجائز حاصل کرے، تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. فی نفس ہی اپنی ذات میں نہ مال اچھا ہے اٹ سیلف، نہ برا ہے. ٹھیک ہے، مال اچھا ہے. ٹھیک ہے، مال اچھا ہے، اب اس کا استعمال اور اس کا حصول وہ دیکھنا ہے. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فضل سے تعبیر کیا، یہ دوسری چیز ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ یہاں بیان فرمائی. وہ کیا ہے، وہ رضائے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان تمام حضرات کو خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان سب کو حاصل ہوئی. کیا دیکھیں یہاں پر خود اللہ نے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یعنی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور مختلف مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھی ذکر فرمایا ہے. تو سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہی ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں، کسی بھی نعمت کو اس کے مقابلے میں آپ شمار نہیں کر سکتے. اور یہ جو صیغہ ہے نا، یہ قابل غور ہے، اس پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت یعنی زبردست اور گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، وہ قوی ہے. اب مطلب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل جو ہے فضل عظیم ہے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا، انہوں نے اپنا تن دھن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے انہوں نے لگایا تھا وہ ان کو ملا، جس کے لیے انہوں نے محنت کی تھی وہ چیز ان کو حاصل ہوئی، وہ نتیجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن تم یہ نہ سمجھو، بعد والوں یہ نہ سمجھو کہ تمہیں نہیں ملے گا. اگر تم بھی اپنا سب کچھ اپنے مالک کے لیے قربان کرنے کے لیے راضی ہو، خوش ہو، تیار ہو، تو تمہیں بھی یہ دولت ملے گی. صحابہ کرام کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی دولت ختم نہیں ہوئی، اس کا فضل عظیم آج بھی جاری و ساری ہے. تم اس کی طرف آؤ تو صحیح، تو تمہیں بھی یہ نعمت ملے گی. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ یاد رکھنا کہ میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا. میری اطاعت کے خلاف قدم اٹھانے سے ہر مومن کو ڈرنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی بڑا اس نے مرتبہ حاصل کر لیا، چاہے کتنا ہی اونچا مقام اس نے حاصل کر لیا، چاہے کتنی ہی بزرگی والا وہ بن گیا، چاہے کتنے ہی لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گئے، اس کے پاؤں دبانے لگ گئے، اس کو اچھے اچھے مزیدار کھانے پکا کر کھلانے لگ گئے. لیکن دیکھو، یاد رکھنا، کوئی بھی قدم اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اٹھایا تو جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ تمہیں یاد رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ سے ڈرو. تم اللہ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر اللہ ہی کو تم نے ناراض کر دیا تو دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جگہ جگہ یہ سبق دیا ہے، اور یہاں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہیں ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو. اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری دنیا اس سے لرزہ برندام رہتی ہے. جب سے مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا، مسلمانوں نے سبق یہ بھول گئے نا. ہمیں اپنا سبق یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا. وہ تو اس میں پڑھا تھا نا، پرائمری سیکشن میں پڑھا تھا، بلکہ مونٹیسری میں پڑھا تھا نا
تب کہاں یاد ہے، بھول گئے، اب تو میٹرک میں ہے نا، بھول گئے وہ سارا سبق، اب یاد ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف پڑھا تھا امتحان پاس کرنے کے لیے کہ نمبر اچھے آ جائیں، اس لیے پڑھا تھا، وہ عمل کرنے کے لیے تھوڑی پڑھا تھا۔ لیکن نہیں، قرآن ہمیں عمل کرنے کے لیے پڑھا رہا ہے، قرآن ہمیں اصل تعلیم، حقیقی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یعنی جس کو نالج کہتے ہیں وہ دے رہا ہے۔ سمجھو، اپنے مالک کو پہچانو، اس کے راستے پر آؤ۔ تو جب تک تم اللہ سے ڈرتے تھے دنیا تم سے ڈرتی تھی، لیکن جب تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، جب تم اللہ سے ڈرنا بھول گئے، جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا، اس وقت سے کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں، ہر جگہ اپنا بچاؤ، اپنا بچاؤ، بچاؤ کرتے کرتے بالکل کیا ہوا، پیچھے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب مصلحت کا تقاضا یہ ہوا، جواز پسند ہو گئے، نہیں یہاں بھی سمجھوتا کر لو، یہاں بھی صلح کر لو، یہاں بھی سرنڈر کر دو، وہاں بھی ہتھیار ڈال دو، یہاں بھی اپنا بچاؤ کرو، وہاں بھی اپنا بچاؤ کرو، بس بچاؤ کر رہے ہیں اپنا۔ یہ بچاؤ کرتے کرتے تو ایمان بھی بیچنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بات وقت کی سمجھ کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی کھو بیٹھو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور پھر کورے ہو کر دنیا سے چلے جاؤ۔ سوچو، سمجھو، قرآن کھولو، پڑھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، یہی آپ کے اور ہمارے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، آپ کو پتہ ہے کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جتنا بھی دنیا حاصل کر لو، کتنا کیا کرو گے؟ ضرورت بھری کھاؤ گے نا، ضرورت بھری پہنو گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں پہن سکتے۔ زیادہ کتنا کھاؤ گے؟ کتنا کھاؤ گے ایک دن میں؟ کتنے کیک کھاؤ گے؟ کتنے برگر کھاؤ گے؟ کتنے پیزا کھاؤ گے؟ کتنا کیا کچھ کھا لو گے پسند کی چیزیں؟ کتنی مٹھائی کھا لو گے؟ کتنے بستر پہ سو لو گے؟ کتنی زمینوں سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ کتنی زمینیں بیچ چھوڑ کر چلے جاؤ گے دنیا سے؟ یوں ہی سب زمینیں یہیں رہ جائیں گی، سارا مال یہیں بینک میں جمع رہ جائے گا۔ دوسرے فائدہ اٹھائیں تو اٹھائیں، اور نہیں تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کا دشمن ہی فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔